ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام تیسرے سالانہ جشن اور جلسے اصلاح معاشرہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اپنے مقدس گھر میں ہمیں کچھ وقت بتانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تحریک صدائے اسلام کی جانب سے انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکنان کا دل کی گہرائیوں سے بحیثیت خادم شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ عظیم اجتماع منعقد کرنے میں تحریک صدائے اسلام کا بھرپور تعاون فرمایا. اور آج کے اس عظیم اجتماع کا عنوان نوجوان نسل کا تحفظ. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج اس عنوان کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں. اس موضوع پر ہم اپنے نوجوان نسل کی فکر کو کچھ جگانے کی کوشش کریں یا کچھ زندہ کرنے کی کوشش کریں.
کیونکہ آج معاشرہ دن بھر دن اتنا بگڑتا اور تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمان نے مادہ پرستی، دنیا پرستی اور دولت دنیا کی محبت میں اپنی ایمانی حقیقتوں اور اپنی اسلامی معرفت کو مسلمان نے چھوڑ دیا۔ اپنی اسلامی پہچان کو مسلمان آج بھلانے کی ڈگر پر کھڑا ہوا ہے۔ دنیا کے شوق نے، دولت کی محبت نے مسلمان کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ مسلمان جس رب کا کھا رہا ہے، جس کے فضل سے سانس لے رہا ہے، آج اس رب کو بھول گیا۔ دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی عیش والی زندگی نے مسلمان کو اپنے آغوش میں اتنی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا کہ مسلمان اس مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھول گیا، جو آج 14ویں صدی کے مسلمان کو کلمہ پڑھانے کے لیے نبی پاک نے طائف کے مقام پر جو پتھروں کے زخموں کو برداشت کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، آج مسلمان اتنی آسانی سے اسلامی تعلیمات کو، شریعت مطہرہ کو، قرآن کے احکام اور احادیث نبویہ کو اتنی آسانی سے مسلمان نہیں بھلا سکتا۔ مسلمان اتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالی کی بندگی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ مسلمان اتنی آسانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ مسلمان اتنی آسانی کے ساتھ کربلا کے میدان میں بہتے ہوئے خون کے خطرات کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا میں جو قربانی ہو رہی تھی، امام حسین نے جو قربانی دی اپنی ذات کے لیے نہیں دی تھی، اسی مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنے کی خاطر دی تھی۔ رسول پاک نے جو قربانی جنگ بدر میں دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 70 جنگ احد میں 70 صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے آنسوؤں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتارا تھا۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا، اپنے جانثار صحابہ کی قربانی، اپنے پیارے چچا امیر حمزہ کی قربانی یا رسول اللہ آپ برداشت کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے ایک جواب دیا، امیر حمزہ قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، حضرت عباس قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، میرا عمر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، علی المرتضی قربان ہوتے ہو تو ہو جائے، لیکن میں ان کی قربانی کے بدلے میں مولا سے ایک سوال کرتا ہوں، اے اللہ اگر اس خون کا بدلہ دینا ہے تو میری امت کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، میری امت کو اسلام کی پابندی نصیب فرما دے، میری امت کے اندر اسلام کی محبت عطا فرما دے۔ آج مسلمان اتنی آسانی سے یہ قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اے پیارے نوجوانوں، قربان جاؤ ہم اپنی قسمت پر کہ آج ہمارے پاس رہنے کے لیے اے سی کے مکانات موجود ہیں، آج ہمارے پاس رہنے کے لیے شان و عشرت والی، عزت و عظمت والی گاڑیاں موجود ہے، آج ہماری چین کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا کے ہر ساز و سامان موجود ہے، دنیا کا ہر سکون موجود ہے، ہر آرام موجود ہے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب میں لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال تک، ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں قید کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے قید کی صعوبتوں کو برداشت کیا، قید کی مصیبتوں کو برداشت کیا، قید کی تکالیف کو برداشت کیا۔ ارے تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھو اے پیارے نوجوانوں، آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہم کو مسلمان دیکھنے کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ رسول اللہ جن کی امامت میں 1,24,000 پیغمبر سجدہ کر رہے ہو، وہ رسول اللہ جس کو دولہا بنا کر لامکا بلایا جا رہا ہو، وہ رسول اللہ جس کی بیٹی کو جنت کا سردار کہا جا رہا ہو، وہ رسول اللہ جن کے نواسوں کو جنتی جوانوں کے
سردار ہونے کی عظمت سے سرفراز کیا جا رہا ہو، وہ رسول اللہ جن کے قدموں کے نیچے سونا نکل رہا ہو، ویسے رسول اللہ کو مکے کی وادیوں میں قید کیا گیا۔ 1 سال نہیں، 1 مہینہ یا 1 ہفتے کی بات نہیں، 3 سال تک قید کیا گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، رسول اعظم علیہ السلام نے جب اناج ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، وادی کے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، ایک محاصرہ کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، باہر نہ کسی کو جانے دیا جاتا، نہ کسی صحابی کو اندر آنے دیا جاتا، تو فرمایا گیا اس دور میں مصطفیٰ جان رحمت نے پتوں کو کھانے کا وقت بھی آیا تو گوارا فرما لیا۔ جھاڑ کے پتوں کے کھانے کا وقت آیا، رسول اللہ نے گوارا فرما لیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، ایک دور آئے گا عیش و عشرت کا سامان ان کے سامنے پڑا ہوا ہوگا، دنیا کی ہر راحت ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوگی، وہ دنیا کے آغوش میں، دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں گے، نہ انہیں خدا یاد رہے گا نہ نبی یاد رہے گا۔ میں انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ اے غلاموں، اگر اتنا مصیبت کا وقت بھی آ جائے تو تمہیں مسلمان ہونے کا واسطہ، نبی کا کلمہ پڑھنے کا واسطہ، اللہ کے بندے ہونے کا واسطہ، تو تم کتنی بھی عیش و عشرت کے ماحول سے گزرو، لیکن مصطفیٰ کے ان دنوں کو نہ بھولنا، کیونکہ یہ دل سے مصطفیٰ گزرے صرف تمہیں کامل مسلمان بنانے کے خاطر، تمہیں اچھا مسلمان بنانے کے خاطر، تمہاری زبانوں پر صرف کلمہ نہیں، کلمہ طیبات تمہاری رگوں ریشوں میں داخل ہونے کی خاطر۔ معزز سامعین کرام، آج دنیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی، خصوصاً کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو ہرگز فراموش نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، آج کیسا بدترین دور مسلمان کے پاس آ گیا۔ اگر گھر میں والد کی خواہش کے مطابق اولاد زندگی نہیں گزارتی ہے تو والد کو غصہ آ جاتا ہے، آتا کہ نہیں آتا بھائی؟ ہماری خواہش کے مطابق ہماری اولاد اپنے شب و روز نہیں گزارتی تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد کو تنبیہ کرنے لگتے ہیں، اولاد کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہے۔ ارے جب ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہماری مرضی کے مطابق